جو بزرگ اس طریقے پر اب بھی ہے وہ میں دیکھتا ہوں بڑی دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے یہ طریقہ پکڑا. وہ بس یہ ہے. پھر بہت مجلس سے ہوتی تھی حضرت کے ہاں، سارے دنیا جہان کے مسلمانوں کے خطوط آتے تھے، اتنا بڑا وہ ڈاکیا آ کر ڈیسک پر رکھ دیتا تھا. تو پھر ظہر کے بعد مجلس شروع ہوتی تھی. کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ اپنا دکھڑا بولنے کی، نہ کوئی بات، نہ کوئی مسئلہ. حضرت ایک کارڈ چکتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ کسی درویش نے لکھا ہوتا تھا سائلین نے کہ میں یہ ہوں، میری یہ بات ہے، میرا یوں ہے. تو جو مناسب ہوتا تھا حضرت کہتے تھے دیکھو بھائی یہ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے، نام تو نہیں لکھ بتاتے تھے. تو یہ اس نے یہ کیفیت لکھی اپنی، تو ایک دو حرف کا لفظ اپنے ہاتھ سے لکھ کر سناتے تھے. میں نے اس کا یہ جواب لکھ دیا ہے، جلدی وہ خط، پھر دوسرا خط لکھا. یہ ان کی مجلس. یہ ختم خواجگان عصر کے بعد ختم خواجگان بھی ہوتا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے گھر سے آتے تھے تو بڑے عجیب انداز ہوتا تھا، کوئی ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے، اپنے سیدھا آتے تھے. ایک چھتری ہاتھ میں ہوتی تھی، بڑی اچھی سی خوبصورت تھی، اور عجیب نزاکت سے جھومتے جامتے آتے تھے. تو میں تو اس وقت سگریٹ وغیرہ پیتا تھا. تو میں کہا کہ یار یہ مولویوں کی خانقاہ ہے، یہاں سگریٹ پیوں گا تو جوتے نہ پڑ جائیں میرے. تو پھر سامنے ایک دودھ دہی کی دکان تھی، وہاں حقہ بڑا رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بسم اللہ الحمدللہ، لو جی میں اب اس کے پاس سے ایک پاؤ دودھ بھی روز پی لو کروں گا تو حقہ خوب رج کر پیا کروں گا. تو پھر میں وہاں ڈیسک پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا. میں نے کہا بس یہ دودھ پلاؤ، پہلے ہم دودھ پیا، حقہ پیا. اتنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے محلے سے بڑے گھر سے تشریف لا رہے ہیں. حکم یہ تھا کہ میرے راستے میں کوئی اپنی دکان سے اٹھ کر مجھ سے مسافہ نہ کرے، نہ سلام لے کے بس میرا سب کو سلام، میرے راستے میں سب کو میرا سلام. اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں. کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. تم اپنے معمولات جو ہے درد و بدل کر کے میری خاطر نہیں اٹھو. بڑا سخت ممانعت تھی. اب میں نیا آدمی گیا ہوا تھا، میں بینچ پر بیٹھا بڑا شان سے حقہ پی رہا تھا. میں نے دیکھا میرے کو حضرت آ رہے ہیں. مجھے تو جناب کمبنی آ گئی. میں نے کہا حضرت آ رہے. وہ دودھ والا دیکھنے لگا، ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی مرد ہے تمہیں؟ حضرت آ رہے. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یاد رکھو تم نے اگر یہاں رہنا ہے ایسی حرکت کبھی نہ پھر کرنا، نہیں تو خانقاہ سے نکال دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے. تو آ رہے ہیں، وہ اپنی جوتی خود اتار گئے. اپنی جوتی کو اکٹھا کر کے تالاب تھا اس میں خانقاہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں خانہ بھون میں، اس کے کنارے پر رکھتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جوتی کو ہاتھ لگانے دیں. اب یہ خام خواہ لوگ دوڑتے ہیں پیچھے، کوئی جوتی کھوڑتا ہے، کوئی کسی کو کھلانا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. کیا پھر جب مسجد میں حضرت خود جماعت کراتے تھے. اب جماعت کا یہ مسئلہ ہے. اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. حضرت ادھر سے خانقاہ داخل ہوئے ہیں، ادھر تالاب کے پاس جوتا رکھا ہے. اب جو واقف لوگ ہیں وہ خام خواہ بیٹھے بوٹھے ادھر ادھر اپنا ہلنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت آ رہے ہیں، کوئی ادھر ہو جاتا ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے. کوئی حضرت ڈانٹ دیتے تھے، کیا میں اندھا ہوں؟ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے؟ تم اپنے سلسلے میں مصروف رہو. تمہیں پتہ نہیں کس بارگاہ کے سامنے بیٹھے ہو. میں کون ہوں؟ میں اپنے مسئلے میں جاؤں گا. میں اندھا ہوں، تم راستے میں جاتے ہو. ایک آدمی بیٹھا تھا میرے جیسا، اس نے دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، اس نے ادھر کر دیا. حضرت نے اس کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر کہا دیکھو تم مجھے مارنا چاہتے ہو، ادھر سے ہی میں گزرنا چاہتا، ادھر ہی کو تم ہو. تم اپنا بیٹھے رہتے، میں اپنی جگہ دیکھتا کہاں سے گزرنا ہے، مسئلے تک پہنچنا ہے. دیکھو ایک بات ہے، ایک بالکل معمولی بات ہے ہمارے لیے، یعنی اہل اللہ ایک حرکت کو قیامت تک کے لیے اس کا نشان پکا کر دیتے تھے. دل کے اندر بیٹھ جائے تو ایسی چیزیں بس دیکھتے تھے. بہت اور چیزیں بھی کئی طرح کی دیکھتے تھے. کبھی موقع ملے گا کہیں چھٹی کے دن کس طرح بیٹھے بیٹھے کہ وہ آپ کو سنایا کریں گے کہ بھئی یہ بزرگان دین کیسے تھے. اور میں نے حضرت کے 300 واز ہوئے ہیں اپنی عمر بھر میں. 300 واز ہیں اتنے سے بڑے، میرے پاس سب موجود تھے، اب نہیں ہیں، وہ چھوڑے آئے ہوشیار کو.
थोड़े होंगे बाद में, मुझे शौक़ था। अब मैं जवानी में आकर देखता हूँ कि बड़े बड़े जस्टिस, बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े फलसफी और डॉक्टर बड़े बड़े, वो हज़रत थानवी का बात पढ़ रहे हैं। कहेंगे यार हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ी किताबें देखी, ऐसा आदमी, ऐसी तहरीर और ऐसी अजीब गरीब बातें किसी ने नहीं देखी। ये हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान दीन थे। बस तो फिर ये इस तरह होता रहा। तो बस कई बातें हैं जो वक्तन फ़क्तन होती थी। बाकी हज़रत खुश तबा भी थे और अपने हाँ मोबाइल जो थे उसमें कई लतीफ़े हैं। एक लतीफ़ा सुना देता हूँ फिर क्या है, ये मस्जिद है, खुदा का घर, लतीफ़ा वो सुनाने वाली बात नहीं है, मुझे डर आता है। लेकिन हज़रत ने चूँकि खुद फरमाया है और सालबन किसी मस्जिद में ही फरमाया होगा, इसलिए मैं उसको दोहराता हूँ। फरमाया कि एक शख्स जो था उसने किसी के जेवर चोरी कर लिए, चोरी करके भागा। उसके पीछे भी कोई भागने वाले थे कि भाई इधर गया है, उन्होंने किसी ने कहना इधर चला गया, वो बेचारे उधर चले गया, वो उधर चला गया। उसने देखा कि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, अब मैं क्या करूं। एक मस्जिद में जमात खड़ी हुई थी, तो वो सुने का अल्लाह, चुप करके वो इमाम के पीछे मस्जिद में अल्लाह अकबर कह के हाथ में जेवर की मुट्ठी भर के छुपा कर नीयत उसने बांध। जब नीयत बांध ली तो फिर वो अपना हज़रत इमाम साहब ने अरहम शरीफ सुभान का लेकर अरहम शरीफ पढ़नी शुरू की और तलावत जो पढ़नी शुरू की कुरान शरीफ की, उसमें पहला लफ्ज़ ये था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, तेरे मूसा दाएं हाथ में क्या है, उसका नाम मूसा था। उस चोर का नाम इत्तेफाक से मूसा था। तो इमाम साहब ने कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। उसने धोत्तर मारी, उन्होंने कहा तोबा तोबा, शैतान अब भी मेरे पास मस्जिद में भी मेरे पूछा कर रहा है। भाग गया। बस ये छोटे बच्चों को पता लगा इसका मतलब क्या। उस आदमी का नाम था मूसा। आयत में है कि हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक सोटी थी, डांग थी। तो हज़रत अल्लाह मियाँ ने पूछा कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। अल्लाह नहीं जानता, देख नहीं रहा। एक बात है अपने महबूब से बात करने की, एक रुख इख्तियार कर लिया कि चलो मूसा से बात करें, सोटी की बात कर लेते हैं। फरमाया अल्लाह मियाँ ने बमा तिलका बियमीनिका या मूसा, है मूसा तेरे हाथ में क्या है। हज़रत मूसा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा या अल्लाह ये सोटी है, इसके साथ मैं अपने जानवर हकानता हूँ, इसके साथ से पत्ते तोड़ता हूँ, इसके साथ मैं और भी बहुत से काम करता हूँ। तो हमारे यहाँ एक शायर थे ग्रामी साहब, अब्दुल कादिर ग्रामी, हैदराबाद दक्कन के निज़ाम के ख़ास शागिर्द या मरकज़ शोरा थे। वो भी मैं उनकी मजलिस में भी जाता था। उन्होंने जनाब आप फारसी दान होंगे, कुछ पता होगा, यानी मतलब ये है, उन्होंने एक शेर कहा, अज मूसा मन मी पुरस, अज मूसा मन मी पुरस, अज गैर के मी पुरसी, शौकम ब सवाल अंदर, ज़ौकम ब जवाब अंदर। अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने मूसा वो कहते हैं वो जो है शायर साहब, अज मूसा मन में पुछ, हमारे मूसा से पूछो, अज गैर से भी पूछी, गैर को क्या पूछना है। गैर तो कहेगा क्या, अल्लाह मियाँ ने क्या सवाल किया तुम्हारे हाथ में, क्या अल्लाह देखता नहीं क्या हाथ में है, छोटी है, क्या है, क्या बात है, ये कोई करने की है नहीं। अज मूसा मन में पुछ, अज गैर से भी पुछी, शौकों ब सवाल अंदर, अल्लाह ने शौक से उससे सवाल किया मूसा से, ये मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह देख नहीं रहा तुम्हारे हाथ में क्या है, समझे। और गैर के भी पूछी, अरे किसी को पूछने की क्या जरूरत है, वो कोई जान ही नहीं सकता कि क्या इसमें शौक और शौक है। अपने महबूब के साथ, अपने प्यारे के साथ क्या सवाल जवाब है। तो बस ऐसी बातें हैं हज़रत, कोई इनसे इन बातों से मैं ज़रा बस मस्त हो जाता हूँ, झूमता रहता हूँ। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी को सारे जहान ही जानते हैं। मैं शिमले रहता था तो एक स्टैफर्ड क्रिप्स था,
جو اصل بنیادی جو حکومت انگریزوں کی تھی اس کا وہ نمبر تھا، جن کے ساتھ یہ پاکستان بنانا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ انہوں نے گپیں مارنی شروع کی تھی نا، وہ اسٹیفرڈ ٹرپس تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کو پتہ لگا تھا کہ یہ عطاء اللہ شاہ ایک ایسا نام ہے جس کی تقریر تمام سارے جہان کے اندر مشہور ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس کی تقریر سننا چاہتا، تو ہم تو پکے حراری تھے، زندگی حرار میں گزاری، تو انہوں نے پھر ایک ٹیلی گرام وہ بلایا تھا، ٹیلی کمیونیکیشن، تو وہ اپنے اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے شاہ صاحب کی تقریر سنی، تو ہم تو شاہ صاحب کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ رات کو انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ یہاں کتنے آدمی ہیں؟ اچھا یہ 8-10 آدمی، اچھا 2-2 3-3 روٹیاں کھائیں گے، جاؤ بھائی گل کرانے اور سلطان یہ اندر نیچے سے روٹی لے آؤ، کوئی اتنی سی دال لے آنے، سالن لے آنا، ہم نے بیٹھ کر شاہ صاحب کے ساتھ روٹی کھانی۔ پھر یہاں آ گئے، یہاں میں نے ان کے دانت بھی بنائے، پھر میرے مال روڈ پر جب آتے تھے تو میں تو اچھل اچھلتا تھا اندر، تب کرتا تھا کہ یا اللہ اتنے بڑے آدمی میرے پاس آ گئے۔ تو پھر شاہ صاحب کے ساتھ بڑی باتیں ہوئی، پھر کبھی سنائیں گے، یہ باتیں یہاں مسجد میں سننے کے لیے تو نہیں اکٹھے ہوئے، یہ میں ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے حضرات اکابرین کی شانیں ہیں، جب تم جوان ہوگے، جب تم علم دین پڑھو گے پھر پتہ لگے گا کہ یہ کتنی شان کے لوگ ہیں، سمجھے؟ ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی شوق سے پڑھو، ذوق سے اچھی طرح سے، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ تب ہمیں تھوڑا سا جو پتہ لگا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق ہمیں دے، ورنہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کی بھائی صاحب، یہ بات ہے۔ یہ بھائی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تم کوئی ان بچوں کے سامنے کوئی بات بتاؤ، میں نے کہا یار کیا میں بات بتاؤں گا، میں خود بے عمل ہوں، بد عمل ہوں، کوئی بات ہو کوئی مسئلہ ہو تو مسئلے تو آپ لوگ بتائیں گے۔ انہوں نے کہا جو تمہارے جی میں آئے، لو یہ میرے جی میں یہی ہے، چل ایک باتیں، ورنہ ہیں اب آپ بات کو ختم کر رہے ہیں، ہاں تو اختتام ہو حضرت شیخ کی کوئی بات کرنا۔ حضرت شیخ کی تو وہی بات ہے کہ میرے بھائی تو ان کے خلیفہ بھی جیسے ان کے ابا جان ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بھائی ہمارے لیے تو ہمارے اس علاقے میں بھی کیا بڑی دور دور تک وہ مقدس ہستی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ حضرت شیخ جو تھے، میں اتفاق کی بات ہے، میں مولانا بدر عالم صاحب سے بھی ملا ہوں مدینہ منورہ، سیدھی بات میں نے جا کے کہہ دیا کہ میں نے کہا حضرت میں نے یہاں 1-2 مہینے رہنا ہے، تو شام مولانا بدر مدینے سے میں کئی دفعہ، ہاں مولانا بدر عالم، تو کئی دفعہ میں جاتا رہتا، بھائی صاحب جو وہاں تھے، تو پھر انہوں نے کہا پھر میں نے کہا میں آپ کی مجلس میں تھوڑا سا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہاں بڑے بڑے کھبی خان کو جھڑک دیتے تھے، مولانا بدر عالم بہت عجیب و غریب آدمی تھے، ان کو ایک ایسے وہ کانپتے تھے ان کے سامنے، میں منہ پھٹ آدمی۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے یہاں آنا ہے، اچھا، اپنے نوکر کو عربی میں کہا یہ شخص جب آئے اس کو ایک ٹھنڈا سا شربت بہت میٹھا اس کو پلا لیا کرو، پہلے گرمی کا موسم تھا، تو اس نے کہا یہ بہت اچھا۔ اب میں جناب منہ سے تا دے کر میں بیٹھنا، جب نوکر نے دیکھنا جھٹ اس نے وہ جو ہوتا تھا شربت وہ پلا کر، تو میں بیٹھ جاتا۔ حضرت کی بڑی بڑی عجیب باتیں سنیں، اسی طرح حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کی بہت باتیں سنتے رہے۔ ہاں حضرت شیخ کی عجیب بات، حضرت شیخ کے میں دانت بنانے تھے، وہاں میں گیا، ابتدائی تو میں بزرگ ہیں یہاں، ان کو میں سنا چکا ہوں، تو پھر وہ کہنے لگے لو بھائی میرے دیکھ لو دانت۔ حضرت کے 3 دانت تھے، جب زبان سے دھکا دیتے تھے، ان بچوں کو بھی سنا دیں کس طرح پہنچے، ہاں رات کو رہے تھے تو وہاں جا کر ٹھہرے، وہ بھی سنا۔ اور یار لمبی کش قصہ ہے، چھوڑو۔ حضرت وہ جو بچہ وہ کرنا ہے، اوپر حضرت کا ایک پرائیویٹ روم تھا جو سب پرانی کتابوں سے بھرا ہوا تھا، چھت تک صرف ایک مسئلہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ۔ اچھا وہ گئے ادھر مجھے بلا لیا، او بھائی دیکھ لو یہ دانت۔ میں نے دیکھا، جب انہوں نے منہ کھولا تو دانت باہر، پھر میں نے کہا حضرت یہ دانت ہیں، یہ تو پہلے نکالنے ہیں، پھر اس کے بعد پھر لگیں گے۔ شبے میں اپنے حضرت فرما رہے ہیں نا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لو، ذرا غور کریں۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، تمہیں بتا دوں گا بھائی، اسلم بھائی کہہ دیتے مجھے۔ میں آ کے اپنے حجرے میں بیٹھ گئے، جو مجھے بیٹھا
شام کو آئے بزرگ بڑی بڑی داڑھیوں والے، حضرت کہنے لگے دیکھو وہ میرا بھائی آیا اسلم دانت بنانے کے لیے، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ دانت نکال لو تو پھر بنوانا، تو یہ نکال دے گا۔ میں نے کہا پتہ نہیں لگے گا۔ اچھا، وہ کہنے لگے نا شیخ یہ دانت نہ نکلوانا، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، یہ فلانا ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت نے مجھے بلایا، میں دیکھو بھائی اسلم تمہاری بڑی شکریہ مہربانی، بہت بڑی محبت کی تم نے، میں نے دانت نہیں نکلوانے، اپنے آپ جب نکل جائیں گے پھر بنوا لیں گے۔ بڑا میں نے کہا بس جناب، پھر وہ جناب مرزا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں 5-4 دن 5-6 دن رہا، پھر میں نے کہا میں نے حضرت رائے پوری کے جانا ہے وہاں رائے پور میں، کہ تمہارے پاس ویزا ہے؟ میں نے کہا جی ویزے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ جو بیٹھے ہیں بزرگ تو بس آپ بھیج دیں گے تو میں چلے جاؤں گا، میرا بڑا حوصلہ ہے تمہارا۔ بس اپنے ایک طالب علم کو کہا جو بھی اس کو گاڑی چڑھا دو، ہم چلے گئے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہاں جی سبحان اللہ، ایک سے ایک بڑھیا، ایک سے ایک۔ یہ جو شاعر تھا نا ظفر علی خان، کہ ہمارے ساتھی تھے جو، اس نے ایک شعر کہا ہے، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ بات تھی ان کے مریدوں کی، ان کے ملنے والوں کی، ان کے دماغوں کی یہ حالت تھی۔